نحمدہ و صلی اللہ رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ کافی اچھی گفتگو آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے۔ خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب ہمارے مربی ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کھینچ کر جنت کی طرف لے جا رہے ہیں اور دل وہیں اٹکنے لگتا ہے، لیکن ان کے بات کہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے جس انداز سے چیزوں کو پیش کیا، میں ان کا مشکور ہوں اور وہیں سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، اور یہ کہہ کر بڑھاتا ہوں کہ کم از کم تحریک اسلامی میں یہ ماحول نہیں بننا چاہیے کہ جتنی گفتگو ہو وہ معلومات ہی پر مبنی ہو۔ معلومات بنیاد ہوتی ہے جس پر آپ اپنا لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں، اپنے خطوط کار اخذ کر سکتے ہیں۔ تو جہاں لا کر چھوڑا ہے ڈاکٹر صاحب نے، وہیں سے میں کچھ اپنے سوال کھڑے کرتے ہوئے اپنے احساسات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ سوال یہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت پیارے انداز سے بات کہی کہ وہ علماء کی ایک فہرست ہے جس کو وہ مقامات سے پیش کرتے رہے کہ صاحب فلاں اسکالر کون، فلاں اسکالر کون، فلاں اسکالر کون، اور انہوں نے یہ پیش کیا کہ جہاں سے دین اٹھا عربوں میں اسکالر کم ہوئے اور عجم میں، غیر عرب دنیا میں ایک سے ایک اسکالر ہوا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے وہ کیس سٹڈیز بھی رکھی، اور کیس سٹڈیز میں چائنا کا بھی وہ دور بتایا جو ایک روشن دور تھا۔ لیکن جہاں آ کر میری جان حلق میں اٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیشتر چیزیں ماضی ہیں، اور مسلمانوں کے شاندار ماضی ہونے کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے صرف خلافت راشدہ میں عروج پر نہیں رہے، بلکہ جو تربیت، جو اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروان چڑھائے تھے، خلافت تو چند سالوں میں رخصت ہوئی، لیکن جو کوالیفیکیشن ڈیولپ ہوئی تھی اس کوالیفیکیشن نے جو امپروو کیا، گرو کیا، تو مسلمانوں کی تاریخ سینچریز لانگ ہے کہ مسلمان صدیوں تک جو ہے وہ معلوم دنیا کے، مہذب دنیا کے اس وقت کے وہ حکمراں تھے۔ اب بھی 18ویں صدی تک تھے، 18ویں صدی تک ادھر وہاں ترک تھے، ایران میں صفوی تھے، اور برصغیر میں مغل تھے۔ لیکن یہ ساری بات کو اگر طویل ہم نہ کریں، اس لیے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے، تو سوال یہ رہتا ہے کہ ہم انہی کی نسلوں سے ہیں جو آج لنچنگ کا ایک غذا کا سامان کرتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جن کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، ہم وہ ہیں جن کی مسجدیں ان کو گوارا نہیں، ہم وہ ہیں جس کے ہمارے اسلام کے اپنے مسائل کے حوالے سے خیر خواہی کا ایجنڈا لے کر وہ اٹھتے ہیں۔ اب جیسے وہ کہتے ہیں کہ سب طلاق سے آپ گزار دیے گئے، اب مساجد کو خواتین کے لیے کھولیے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ طوفان کے بعد طوفان ہے، اور ملت جو ہے اس طوفان کی زد میں ہے کہ کوئی طوفان آئے اور کچھ لوگوں کو بہا لے جائے۔
اور اس کے بعد باقی ملت اس بدعت کی جستجو کرے جس کو توفیق ہو کہ ہم کچھ ریلیف کا کام کرتے ہیں۔ آئیے، جو زخمی ہو گئے، جو بیوہ ہو گئی، جو یتیم ہو گئے، جو بے سہارا ہو گئے، ان سے کچھ دل لگاتے ہیں۔ وہ دین جو غیرت کا دین ہے، وہ دین جو سطوت کا دین ہے، وہ دین جو قوت کا دین ہے، وہ دین جو عدل و انصاف کا دین ہے، جس کا قیام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں میں کیا تھا اور بہت خوبصورتی سے کیا تھا۔ وہ دین، وہ حسین دین عملاً کہاں سے لائیں؟ وہ اسکالرس جس کا ڈاکٹر صاحب نے کیا، تو مغرب بھی آج بھی محتاج ہے ان اسکالرس کا، اور مجبور ہے کہ ان کا تلفظ بدلنے کے باوجود ان کو یاد کرے کہ وہ ابھی سینہ نہ کہے، وہ ابھی سن نہ کہے، وہ الخوارزم نہ کہے، وہ الگورتھم کہے، وہ الحیثم نہ کہے، وہ الحیزم کہے۔ لیکن وہ دور ہے جس میں آپ نے وہ رول پلے کیا جس کے لیے آپ کو تیار کیا گیا تھا۔ میں تیار کرنا چاہتا ہوں میرے بچوں کو، لیکن مجھے خود نہیں معلوم کہ کیا تیاری کرنی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اپنے تعلیمی حلقے میں جو معلومات ہماری ہے، بہت جنرل سی بات ہے، وہ معلومات یہ ہے کہ سب بچہ اچھی کوالٹی کا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اس کو ڈاکٹر بننا چاہیے۔ یہ ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے، ڈاکٹر شاداب صاحب، نہیں ہے تو انجینئر، ٹیچر۔ دنیا جس تیزی سے بدلی ہے، جہاں تک لا کر ڈاکٹر صاحب نے چھوڑا ہے کہ بدلتی دنیا کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو دنیا رون کر نکل جائے گی، اور وہاں پر ہماری حیثیت جو ہے وہ کریچرز کی رہ جائے گی۔ اس لیے ملت کے پاس وہ کوالٹی کا سٹف نہیں ہے جو کمپیٹ کر سکے، اس لیے کہ جو لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ کسی اور اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ دیکھو وہ اللہ بھی ہے کہ وہ مخلوق اچھے سے چل رہی ہے، اور ہمارے اللہ بھی ہے کہ مخلوق جو ہے پسماندہ ہے۔ اس اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے وہ ویژن اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کا ماڈل، یہ دونوں دے دیے۔ میں تھوڑا سا عنوان کی طرف اس لیے بھی آؤں کہ تھوڑا سا ہماری تربیت کا تقاضا ہے کہ اس کو ہم سامنے رکھیں۔ اب ہندوستان کے حوالے سے میں کچھ اور چیزیں آگے بھی ذکر کروں گا، لیکن اب دیکھیے ہندوستانی مسلمان سے ہماری بات عنوان کی شروع ہوتی ہے۔ ہم ہی ہیں نا ہندوستانی مسلمان، لیکن جو سماج ہے ملک کا، اس ملک میں مسلمان کہاں ہے؟ وہ اپنے کٹکٹ گیٹ میں ہیں، وہ اپنے بیگم پورے میں ہیں، یا ان کی اپنی ایک کالونی ہے، لیکن وہ بھارت میں کتنے ہیں؟ جس ملک میں اللہ نے ارادی طور پر برپا کیا، اس ملک سے ان کا انگیجمنٹ کتنا ہے؟ اس ملک میں وہ کتنا انگیج کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔ حالات چاہے کچھ ہوں، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مبعوث کیے گئے وہاں تو تنہا تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب مشرک تھے، سب مشرک تھے۔ اسلام تو وہ کانفیڈنس کے ساتھ وہ ویژن دیتا ہے کہ اس سے اچھی لاجیکل بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، اسلام سے زیادہ لاجیکل بات کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ لیکن اسلام پر اعتراض اٹھے اور لوگ جلوس کے بعد جلوس، جلسے کے بعد جلسے نکال کے بولے کہ نہیں 3 طلاق جو ہے وہ فائنل ہے، اور وہاں سے وہ نکالے دوسرے آن لائن سرچ کر کے، اور وہ کمپیریٹیو اسٹڈی لائے کہ دیکھو فلاں ملک میں یار دین نہیں ہو رہی، ایک ہو رہی نا، وہ بھی تمہارے اسکالرس ہی ہیں، اور وہ قرآن ہی سے لا رہے ہیں۔ اب جو قرآن سے لا رہے ہیں تو وہ لا رہے ہیں اور کنکلوڈ کر دے رہے، اب آپ خاموش ہیں۔ آپ خاموش اس لیے ہے کہ جو قرآن تھا آپ نے قرآن پر مسلک کو ترجیح دی، قرآن پر آپ نے روایت کو ترجیح دی۔
ہم مسلک کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مسالک اور یہ راستے اس مسجد کے آنے کے لیے ادھر سے بستی میں سے آتے ہیں تو روشنیاں ہیں، قریب ادھر سے آتے ہیں تو بھی روشنی، تھوڑا سا اندھیرا ہے، لیکن راستہ تو مسجد ہی کو آتا ہے۔ تب مسلک کو وہ سہولت سمجھتے ہیں، لیکن وہ سہولت ادھر آنے کا جو سیدھا میں آ رہا ہوں اس طرف سے دلی گیٹ سے، اب آؤں ہرسول جا کر واپس، تو یہ مسلک ہوا؟ یہ مسلک کیسے ہوا؟ آ تو جاؤں گا میں، یہ کامن سینس بھی ہے نا۔ جہاں ہم کامن سینس اپلائی نہ کر سکیں ہم دین کی کیسے دعوت دیں گے؟ جو موقع ہے کہ ہم اس کو دعوت میں اور کشش میں اور اٹریکشن میں بدل سکیں، ہم روایت کی بنیاد پر اسلام پر سوال نشان لگا دیتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، یہ اپنی بیٹیوں کی توقیر نہیں کر سکتے، یہ اپنی نسلوں کی توقیر نہیں کر سکتے، ان کا دین مانیں، ان کی بات سنیں۔ اب سارے جو ریسنٹ مباحث ہے سب کے سب صحیح نہیں ہوتے اور سب کے سب غلط بھی نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایسا نہیں ہوا کہ جتنے ٹریڈیشنز تھے اور جتنی پریکٹسز تھی سب کی سب غلط ٹھہرا دی۔ جو غلط تھا غلط تھا، اس کی اصلاح ہوگی، اور جو صحیح ہے وہ باقی رہے گا، اس کو رکھا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی قدر ہے۔ اب یہاں پر جو ہے میں وہ مثال کے بعد تیزی سے اسی پر آ کر اس پر آ جاؤں ملکی کی طرف، کہ سب میں سمجھنے کی جستجو کر رہا ہوں، آپ کے درمیان میرے اپنے ساتھی ہیں، کہ ہم کتنا اس سے ریلیونس بنا پا رہے ہیں، سماج سے، حالات سے بدلتے ہیں، اور کتنا اسلام کو ریلیٹ کر پا رہے ہیں، اور نہ صرف ریلیٹ کر رہے ہیں بلکہ اس کو اس انداز سے پیش کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی ماڈل نہ ہو۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارے راستوں کی رکاوٹیں اللہ کھول دے گا، لیکن ہم خود یہ کہیں کہ چلو صاحب ہم نے، بہت اچھی بات ہے کہ اس مسجد میں آپ نے یہ اہتمام کیا، لیکن آپ کو ڈر لگتا ہے بھی کہ 5 وقت کی نماز کے لیے آنے دیں کیا؟ میرا یہ بحث کا موضوع نہیں ہے، اور یہ کہتے ہوئے بھی میری کمزوری کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایسا کہوں گا تو مسئلے کی بحث کھڑی ہو جائے گی، تو میں مسئلے کی اختلاف سے ڈرتا ہوں، اور جو حق میری بیٹی کا، بہن کا، خواتین کا بنتا ہے میں نہیں دینا چاہتا، چاہے مجھ سے کہا جائے کہ صاحب یہ ان کا حق ہے۔ اب میں یہ حق کب دوں گا؟ جب کچھ خواتین کو سنگ یا بی جے پی کے لوگ کورٹ کو بھیج دیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب جن کے دھرم میں نہیں ہے مندر کو آنے کی اجازت، انہوں نے عدالت سے اختیار حاصل کیا، یہاں تو اجازت حاصل ہے، کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ انڈورس کر دے گی، اور انڈورس کر کے بولے گی کون روکتا اس کے خلاف ہم کیس کر دیں گے، آ جائیں گی خواتین۔ تو خواتین کو مسجد میں لائے گا تو کون لائے گا؟ ہم مسلمان اسلام کے ٹھیکیدار لائیں گے؟ یہ جن سے ہم کو شکایت ہے وہ فرمان جاری کریں گے کہ ان کو آنے دو، اور آپ کو ماننا اس لیے ہے کہ وہ دین ہے۔ بات چلی تو اسی کو میں کر لوں۔ بات یہ ہے کہ صاحب خواتین کے حوالے سے، ہندوستانی مسلمان کے حوالے سے کچھ باتیں جو جیسی وقت پر آئے تو میں شیئر کر دوں۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو، میں نے اس سے پہلے بھی یہاں شاید کہی ہے بات، کہ جو خواتین کو مسجد آنے کی اجازت دی گئی یہ ان کی چوائس اور رائٹ ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے، چاہیں تو مسجد آئیں گے چاہے تو گھر میں پڑھیں گے۔ خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی پوری گنجائش ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، بلا عذر نہیں آنا چاہیے، ان کو تو آنا ہی چاہیے، اس تفصیل کا موقع نہیں۔ لیکن خواتین جو ہیں مسجد آئیں، اس میں صف ہے، اب جب صفیں ہیں تو پہلے مرد ہیں، مردوں کے بعد بچے ہیں، بچوں کے بعد خواتین ہیں، اس کے بعد بھی اتنے کرٹنز نہیں ہیں اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اور اسوہ کون ہے؟ اسوہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ہماری احتیاط، ہمارا اپنا تکلف ہو سکتا ہے، ہماری اپنی سمجھ ہو سکتی ہے۔ وہ خواتین جو نماز کے لیے آئیں
تو اس میں خواتین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو عرب لباس پہنتے ہیں تو ویسا پجامے جیسا بند نہیں ہوتا، تو جب سجدے میں جاتے ہیں تو کچھ سطر ان کا نظر آتا ہے۔ اب خواتین نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول مردوں کا سطر تھوڑا سا نظر آتا ہے، اب کیا ہونا چاہیے؟ پردہ لگا دو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم سجدے میں تیزی سے جاؤ اور تھوڑا دیر سے اٹھو، تو کیا ہوگا کہ مرد بعد میں جائے گا اور پہلے اٹھ جائے گا تو نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے ڈسٹنٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچویشن کو ریزالو کر رہے ہیں۔ پھر خواتین نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم جب راستے سے گزرتے ہیں دروازے سے تو ایک دوسرے کو دھکا لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ مرد چونکہ صفوں میں آگے ہیں تو ان سے کہا کہ خواتین پیچھے ہوتی ہیں، پہلے خواتین نکل جائیں اور تم لیٹ نکلو۔ ایشو آیا، پھر ریزالو ہو گیا، تعداد بڑھ گئی خواتین کی تعداد بڑھ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ الگ کر دیا۔ جب دروازہ الگ کر دیا تو میں اس پر اصرار شروع یہاں سے خیال آیا، بات کرتے کرتے کہہ رہا ہوں کہ سب جس گود میں ویژن فیڈ ہوتا ہے، دودھ فیڈ نہیں ہوتا تھا نا، جہاں سے سوچ، فکر، علم فیڈ ہوتا ہے وہ ماں ہے۔ اور یہ نیچرل سسٹم میں دین کو سمجھنے سمجھانے کے سورسز ہمارے پاس مسجد میں زیادہ ہیں، مرنے تک ہے، اور بہت نیچرل ہے، کوئی اضافی اہتمام کے بغیر۔ لیکن جو قوم سوچے بغیر اپنی بیٹیوں کو اپنی روایت کی وجہ سے ڈسٹنٹ کر دے، اس ملت کے کتنے پرسنٹ کو اس نے بلاک کر دیا۔ پھر اس سے جو کوالٹی چاہیے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اسی سے متعلق میں کہوں کہ جب سماج میں تو سماج میں بہت سی چیزیں فطری طور پر ہوں گی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ فجر کا وقت تھا، اندھیرا تھا، ایک عورت نماز کے لیے آئی، کسی نے جو ہے اس کا فائدہ اٹھا کر اندھیرے میں دبوچ لیا۔ جب دبوچ لیا تو وہ چلائی، تو کوئی اور جو نماز کے لیے آ رہے تھے وہ دوڑے اس طرف۔ جب وہ دوڑ کے اس کے پاس پہنچے چھڑانے کے لیے تو جس نے پکڑا تھا وہ بھاگ گیا، اور تب تک اور لوگ بھی آ گئے۔ اندھیرا تھا، عورت نے جو چھڑانے آیا تھا اسی کو پکڑ لیا۔ اب جب لوگ آئے تو اس نے کہا کہ یہ، اس نے کہا نہیں بھائی میں تو اس کی مدد کو آیا، لیکن جب عورت خود کہہ رہی ہے تو اب کون سے شاہد کی ضرورت ہے؟ صاحب اس کو سزا کے لیے لایا گیا، اور جب اس کو سزا دینا طے ہو گیا اور سزا دینے کی انسٹرکشن دیے تو وہ شخص جس نے اندھیرے میں دبوچا تھا اس کا ضمیر جاگا، اور جاگنے کے بعد اس نے اعتراف کیا کہ نہیں وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ میں ہوں۔ جس ڈر کی تربیت ہمارے مربی جاوید صاحب کر رہے تھے، اس کا درد، اس کا احساس جاگا، اس نے اعتراف کیا۔ اس کے بعد بھی یہ نہیں ہوا کہ صاحب مسجد میں عورت نہیں آئے گی، اس لیے کہ علم جس کے معنی دین میں ریسرچ کے ہیں، جسٹ نالج کے نہیں، ریسرچ کے ہیں۔ اس علم سے اس گود کو آپ بلاک کر دیں گے تو وہاں سے جو نسل چلے گی وہ نسل جہالت کی حامل ہوگی، اس کی بنیاد میں وہ نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر جیسا آدمی، سید عمر جیسا آدمی، اس وقت کے دور میں کئی شادیاں ہوتی تھیں، تو سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ خواتین کو رشتہ بھیجا تو لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم بہت سخت مزاج کے آدمی ہو، ہم آپ کو چائس نہیں دیتے۔ ان کے مقابلے میں سیدنا عثمان کہتے تھے تو خواتین چاہتی تھی کہ ان کا نکاح عثمان سے ہو جائے۔ تو سیدنا عمر جیسا آدمی، ان کی اہلیہ کے بارے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ تم مسجد جانے کی بجائے گھر میں نماز پڑھو۔ عاتقہ نام آتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ دین نے مجھے اجازت دی ہے
شارع آپ نہیں ہیں عمر، شریعت نے مجھے اجازت دی. چنانچہ سیدنا عمر جس وقت شہید ہوئے تب بھی وہ نماز میں تھی. میں نے ایک مثال اس خیال سے دے دیا تھوڑا سا رک کر کہ ہمارے پاس یہ اچھا موقع ہے کہ یہاں کچھ خواتین ہماری ہیں، تو اس میں خواتین کے کئی چیزوں پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے. لیکن میں نے ایک سوال کھڑا کیا آپ کے سامنے، ہمارے اپنے ہم ہندوستانی مسلمان کس نوعیت کی سوچ اور کس نوعیت کا اپروچ رکھتے ہیں. ہندوستانی کے حوالے سے آپ دیکھیے، میں پھر سے اب اس پر اس میں سماج میں آ جاتا ہوں کہ ہمارا قرآن جو ہے وہ ایبسولوٹ ہے، لیکن اس ملک کا نظام اسلامی نہیں ہے. ملک کا نظام جس پر چلتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے بارے میں نظریاتی مباحث کہاں کیا درج ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن حالات کے تغیر کے نوٹس کی دلیل یہ ہے کہ جو لوگ نظام کی تبدیلی کے دعوے دار ہیں ان کی ضرورت اور مجبوری نہیں ہے. یہی حکمت اور حسن اسلام کا کہ جیسی سچویشن ہے اس سچویشن کے اعتبار سے چیزوں کو ایڈریس کریں گے. اگر آپ اقامت دین کے خواہاں ہیں اور اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ کے مقابل جو تحریک ہے، مخالف جو تحریک ہے، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنا دین نافذ کر دیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو آزادی ملنی چاہیے جیسا آپ چاہتے ہیں تو آپ کو آزادی دوسرے کو بھی دینی ہوگی. جس کے اس کے ظرف اور صلاحیت پر ہے کہ کون کرنے کامیاب ہے کر لے جائے گا، تو اس کو اجازت دے سکتے ہیں آپ کہ کانسٹیٹیوشن کو بدل کر دھرم جو ہے اسٹیبلش ہو جائے. ایک سوال ہے دھرم کے قیام کا. آج کی تاریخ میں تو آج کی تاریخ پر بات ہوگی، حالات بدلیں گے بدل کر بات ہوگی. تو جو لوگ اقامت کے حامل ہیں ان کی ضرورت ہے، یہی حکمت ہے کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کریں، اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کانسٹیٹیوشن کو وہ ایڈریس کریں. اب اس تفصیل میں گئے بغیر ایک اشارے کے ساتھ میں یہ سوال کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ سب مسلمانوں میں کانسٹیٹیوشن کو سمجھنے کا رجحان کس حد تک ہے. جو ڈاکومنٹ اسپیس دیتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے، رائٹ دیتا ہے، اس سے ہمارا اپروچ کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز کون سے ہیں، وہ کیسے فنکشن کرتے ہیں، اس پر ہم کیسے اثر انداز ہوں، اس سسٹم کو کیسے انفلوئنس کریں. کچھ چیزیں کل تک جو ہے ڈیبیٹیبل تھی، کل تک جو ڈیبیٹیبل تھی اس وقت بھی میں کہوں کہ صاحب یہاں کا جو تعلیم کا نظام ہے تو کون سی ایسی تحریک ہو سکتی ہے جو تعلیم کے تصور سے پرے رہے، اس کو سسٹم میں نہ صرف گنجائش بنانی چاہیے بلکہ انفلوئنس کر کے نظام تعلیم کو خود ڈیزائن کرنا چاہیے، اور اس کا فلسفہ تعلیم اور اس کی مہارت تعلیم میں اتنی ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے رجوع کریں اور تعلیم کی اقدار کو آپ طے کریں. میں سوال اس لیے کھڑا کر رہا ہوں کہ ہم سماج کی بات تو کر رہے ہیں، ہندوستان میں تبدیلی کے تو خواہاں ہیں، لیکن جس نظام میں کرا ہوا نظام اتنا اسٹرانگ ہے، ریسٹرکٹڈ ہے. آپ شاید نہ مانے لیکن آپ کے لیے وہی حل ہے. ایک ملاقات پر میری جماعت کے ساتھ اس وقت کے سرسنچالک سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور بدلتی دنیا پر میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنے کی جستجو کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کے جو پوتر استھان ہیں وہ مکہ مدینہ میں ہے، تو آپ کی دھرم کی لائلٹی جو ہے ہو سکتی ہے، لیکن کیا کوئی سعودی عرب آپ کی وہاں پر نیشنلٹی دے سکتا ہے؟ 500 2000 5000 لوگ جا کر بولیں کہ صاحب ہم کو یہاں پر نہیں رہنا ہے، ہم کو ہمارا مکہ ہمارا مدینہ. کوئی MBS جو ہے آپ کو اجازت نہیں دے گا. لیکن وہ کہتے کہ یہاں آپ جس حالت میں بھی ہیں لیکن آپ یہاں پوری قوت سے دعویٰ کریں گے کہ ہم کو یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور ہم لڑ رہے ہیں وہ لڑائی CAA کی. ہم CAA کی شہریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، بھی ختم نہیں ہوئی. NRC اور CAA کی لڑائی، ملک کے جو ایشوز ہیں اور ملک کے جو چیلنجز ہیں
ابھی ختم نہیں ہوئے، لیکن ہم لڑنے کا حوصلہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم کو کانسٹیٹیوشن آدھار دیتا ہے، اور ہم اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ تم کون ہو جی؟ مودی جی، وقت کے امت شاہ ہوں، مودی جی ہوں، آپ بھی اسی کانسٹیٹیوشن پر چاہے وشواس رکھیں نہ رکھیں، لیکن اسی پر حلف لے کر آئے ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ ہماری شہریت چھین سکیں۔ تو شہریت کا اصرار کس ملک میں ہے؟ ہندوستان میں ہے نا، ہندوستان میں ہے۔ تو ہندوستان کیا ہے اس کو تفصیل سے سمجھنے کی جستجو ہے۔ یہ سمجھیں گے تو نظام کو سمجھیں گے، نظام کو سمجھیں گے تو سمجھا سکیں گے، اور سمجھا سکیں گے تو سٹینڈ کر سکیں گے۔ تو اس حوالے سے میں اور زیادہ باتیں نہیں کرتے ہوئے، لیکن ایک بات ایڈ ضرور کرتا ہوں کہ اسی کا بہت سی چیزوں کا امپیکٹ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ مائنورٹی، اقلیت، ابھی میں سیرت کی طرف آ جاؤں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ لاہ عمل کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ اس لیے آپ کہتے ہیں اقلیت کہ آپ پولیٹیکلی انگیج نہیں کیا آپ نے، اور جو لوگ پریکٹیکلی کرتے ہیں ان کو ہم نے ایسا کوئی اسٹڈی، انالیسس، ڈسکورس نہیں دیا کہ نظریاتی طور پر جا کر وہ لڑ لیتے ہیں۔ وہ تو اویلیبل اپارچونیٹی ہے، جتنا کچھ ان کو مل جاتا ہے، اور جو سیاست میں وہ بھی جانتے ہیں کہ پارٹی میں رہنے کے باوجود جو کچھ ملتا ہے وہ میجورٹی کی، جو لوگ پاور میں ہیں ان کی جھوٹن ہوتی ہے، لیکن سرکار کی جھوٹن بھی جو ہے وہ بہت ویلیویبل ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر کاسٹ کا فیکٹر، مذہب کا فیکٹر، کلاس کا فیکٹر اتنا ڈیپ روٹڈ ہے کہ وہ جب تک ہیں اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اور ان کی کشمکش میں اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن ان کی کشمکش ان کو مجبور کرتی ہے کہ اپنے مفاد کہیے یا لوگوں کا شعور کہیے، اپنی ایکویشن چینج کرتے ہیں، اور ایکویشن چینج کیے بغیر پولیٹکس میں سروائیو نہیں کر سکتے، اور نہیں کر سکتے تو وہی ایکویشن کیا ان کا اجارہ ہے؟ وہ تو سب کا ادارہ ہے۔ اب میں یہاں سے بہت تیزی سے واپس لے جاتا ہوں، اس لیے کہ بات تو مسجد میں ہو رہی، آپ جا رہے ہو پولیٹکس میں، کاسٹ پولیٹکس میں، کلاس میں، تو سماج میں ہے تو دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ پرابلم یہیں پر ہے میری رائے میں کہ ہم جس اسلام کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ اسلام نظام نہیں ہے، وہ اسلام نظام نہیں ہے۔ مثلا میں سمجھنے کے لیے عرض کروں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کلمہ جو پیش کیا وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور تفلحوا کو ڈیفائن کیا کیا؟ یہ ویژن جو ہم دے رہے ہیں، جس کو آپ تراویح میں پڑھ کے پھر ختم کر کے پھر اگلے انتظار کریں گے اگر زندگی ملی تو، یہ ویژن کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہم جو دین لائے ہیں یہ دین غالب ہوگا، اور نہ صرف غالب ہوگا بلکہ عرب پر حکمرانی ہوگی اور عجم باج گزار ہوگا۔ آپ وہاں تو ہوں گے لیکن اتنے اسٹرانگ ہوں گے کہ دوسرے دنیا کے ممالک آپ کو سپر پاور مان کر آپ کو بڑا حصہ دیں گے، اور سپر پاور شکار کرنے کے بعد وہ تازہ خون اور تازہ گوشت کھانے کے بعد جو بچے گا وہ اپنے الائی اس لیے چھوڑ دے گا۔ تو قوت ہمیشہ سے اسرٹ کرتی آئی۔ تو یہ ویژن مکہ میں ویژن، پہلے دن کا ویژن، وہ شخص تنہا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یار ہم تم کو زندگی دینے آئے ہیں، آخرت کے بادوں پہ بہلانے نہیں آئے، وہ تو ملے گی اور وہ تو ابدی ہوگی، لیکن وہ کیا ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے تو سینس چاہیے نا، اور وہ سینس یہاں ٹیسٹ ہوگا۔ اس کو یہاں تم انجوائے کرو گے تو بولیں گے یار سیب نظر آ رہا ہے، سیب کا ہے، تو سیب کا ٹیسٹ کیسا رہتا ہوگا؟ جس نے سیب ہی نہیں دیکھا وہ کیا خواہش کرے گا سیب کھانے کی؟ تو یہ دنیا جو ہے کارگاہ حیات ہے،
اور مومن اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے آیا ہے. اب جنت بنانے آیا ہے تو اس کو اس دنیا کو بنانا ہے. بنانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے یہ دعوت پیش کر رہے ہیں. اور وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ بدر کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکرار کے ساتھ جو آیت دہراتے تھے سیحزب الجمع ویولون الدبر. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ سورہ قمر کی یہ آیت ہجرت سے 5 سال پہلے نازل ہوئی تھی، جس میں اس بات کی خوشخبری دی گئی کہ یہ تمہارا دشمن پیٹ پھیر کر بھاگے گا، اس کو کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بھاگے گا یہ تمہارے مقابلے. جبکہ وہ دور وہ ہے کہ صحابہ پر مشکلیں بڑھ گئیں، اور بڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جماعت اپنے ساتھیوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے، قیادت کا اسوہ ہی ہے، ان کو حبشہ بھیجتی ہے، اس کا ویژن ہوتا ہے کہ کہاں تک وہ انفلوئنس کر سکتی ہے، اور جو لوگ ٹک سکتے ہیں وہیں رہ کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں. عمر کہتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں محصور ہے، کھانے کو نہیں ہے، وہ باسی پرانے چمڑے ابال کر اس کو چوستے ہیں، پتے چبا کر کھاتے ہیں. وقت کا نبی، اللہ کا حبیب. لیکن حالات چاہے کتنے سنگین ہو، اسوہ اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ کو ویژن اس کانفیڈنس کے ساتھ ہونا چاہیے، اور صرف متعین نہیں ہونا چاہیے بلکہ اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ ڈے بائی ڈے کیسے اس کے قریب بڑھ رہے ہیں. تحریک کو یہ ویژن دینا ہوگا کہ 5 سال میں کیا ہوگا اور 25 سال میں کیا ہوگا. اس لیے کہ سنت کو آپ ریفر کیجئے، آپ ریفر کرتے ہوئے آئیے نا کہ آپ اس پر آئیے انصار کی بیعت سے. دونوں بیعت ہے. پہلی بیعت کو علماء نے بیعت عقبہ اولیٰ کو بیعت النساء بھی کہا ہے، اس لیے کہ اس میں جس چیز کے لیے وعدہ لیا گیا وہ بڑی حد تک یہ تھا کہ شرک نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، بدکاری نہیں کرو گے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ایسے تقاضے جو عورتیں بھی کر سکتی ہیں، جس کو ہم بھی کر رہے ہیں. اس کو بیت النساء کا نام دیا گیا، اور بات ہم سیرت ہی کی کر رہے ہیں. دوسری جو بیعت ہوئی ہے وہ بیعت عقبہ ثانی کہلاتی ہے، لیکن اس کو نام ہمارے شارحین نے یا اصحاب سیر نے بیت الحرب دیا ہے. یعنی وہ بیعت جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا عہد لیا تھا. اس وقت اسد بن زرارہ کھڑے ہوئے تھے جو مدنی گروہ سے تھے، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ جس اسلام کو لے کر اٹھنے کا دعویٰ کر رہے ہو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ جان لگانی پڑے گی، جان مال سب لٹ سکتا ہے. تمہارے سردار جو ہیں، کیونکہ وہ سردار پہلے کٹتے تھے، وہ دور مبارزت تھا، انہوں نے کہا کہ تمہارے سردار کٹ جائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے. اور صحابہ نے بھی یاد دلایا، انہوں نے کہا کہ ابھی طے کر لو، ابھی یہ ذمہ داری مت لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عتاب تم پر زیادہ نہ ہے، لیکن تم دعویٰ کرو اور پھر بھی نہ کرو تو اللہ سے ڈرو. لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، جان جائے گی دیں گے، جان مقصد کے لیے دیں گے، قبول کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اشکال پیش کیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مدینہ آ جائیں گے، اور مدینہ آنے کے بعد اللہ آپ کو کامیاب کر دیں، تو کیا آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جائیں گے؟ جبکہ یہاں ہم قبائلی لائف جی رہے ہیں، اور قبائلی ہمارے معاہدے ہیں، اور جن کو ہم آپ کی وجہ سے معاہدے توڑیں گے پھر ان کے درمیان ہم کو رہنا پڑے گا. اب نبی کے الفاظ جو ہے وہ یہ نہیں ہے یار میرا کام تو تقریر کرنا ہے نا، بیٹھ کے کرسی بھی ویڈیو بنا رہا ہوں نا میں، اور کیا کروں گا اس سے زیادہ. وما علینا الا البلاغ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے گروہ انصار، میں اس بات کو تم سے عہد کرتا ہوں کہ تم جس سے صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا،
تم جس سے جنگ کرو گے میں اس سے جنگ کروں گا، تمہارا خون جہاں گرے گا میرا خون بھی وہیں گرے گا۔ کس چیز کی بیعت ہے؟ اس کے بعد جو سچویشن ڈیولپ کرتی ہے تو وہ ہجرت میں جو کیڈر بنتا ہے، میں نے بات وہاں سے شروع کی ہے کہ سب یہ اقلیت کا جواب کیا ہے سیرت کا؟ کتنے تھے مدینہ میں؟ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ مدینہ کی آبادی تقریباً 10,000 کی تھی، 10,000 پلس کی، اور اس میں سے 5,500 سے زیادہ یہودی تھے، لیکن اس وقت بھی لرنڈ اور پراسپرس ہونے کے باوجود متفرق اور منتشر تھے۔ انتشار کمزوری ہے، ریسورسز کے باوجود 10,000 میں جب 5,500 وہ ہے تو بچے 4.5، اس میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ 500 کے قریب ہیں۔ اس ملک میں اتنے کم تو نہیں ہیں آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس پر شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے، جو سوشل انجینئرنگ کی ہے، یہ کیا لائیں گے؟ نیا آئیڈیا، وہ میثاق سارا اٹھا کر پڑھ ڈالی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ کولیشن ہے جن کے بارے میں روز نماز میں کہہ رہے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ ہے، پولیٹیکل کولیشن اپنی جگہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10,000 میں 500 کے ساتھ ہے، لیکن وہ 500 جو ہے بیسٹ کیڈر ہے، اتنا شاندار کیڈر ہے کہ دنیا اتنے اچھے لوگ ایک ساتھ ایسے نہیں دیکھ سکی۔ اور بدر اس لیے بدر ہے کہ یہ کامیابی اس وقت ملتی ہے جب وہ کمٹمنٹ ہو، وہ اخلاص ہو، وہ ویژن ہو۔ اور بدر کو فرقان کہا اسی لیے گیا کہ جس نظریے کے ساتھ آپ اٹھے ہیں اس کا کمٹمنٹ ٹیسٹ کیا جائے گا، اور ٹیسٹ میں پورے اتریں گے تو فرشتے بھیج دیں گے آپ کے لیے، لیکن ٹیسٹ کو نبی کی موجودگی میں بھی گڑبڑ کرو گے تو تمہارا عہد کر دیں گے، تمہارے صحابہ شہید ہو جائیں گے۔ اس لیے تم کو اپنے کنسیپٹ کے اعتبار سے بہت کلیئر، کانفیڈنٹ اور کمیٹڈ ہونا چاہیے۔ تو تعداد کم ہوگی لیکن وہ بہت اچھا کیڈر ہوگا اور آرگنائزڈ ہوگا اور ویژنری لیڈرشپ ہوگی، تو سوشل انجینئرنگ کو لیڈ وہ کرے گا۔ یہاں کی میجورٹی اب بھی جو ہے وہ استحصال شدہ ہے، لیکن ملک اور ہندوستان کی بات کریں لیکن ہندوستان کے سماج کو نہ سمجھیں تو آپ تو ٹھیک سے دعوت بھی نہیں دے سکتے۔ دعوت کے لیے بھی مخاطب کو سمجھنا پڑتا ہے۔ جو لوگ غیر مسلموں میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس کاسٹ کا آدمی دوسرے کاسٹ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ ایسے کھڑے ہو کر یہ کہہ دینا کہ پرشوتم رام ہیں، تو وہ جو رام کو ماننے والے ہیں وہ تو پسند کریں گے، لیکن ان میں کچھ ایسے ہیں جو ان کو نہیں مانتے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھیں گے کہ یہ بھی ان میں سے ہے شاید۔ تو ایشو صرف پولیٹکس میں نہیں رہے گا، ایشو تو دعوت میں بھی رہے گا، کئی جگہ رہے گا۔ تو جب ہم ہندوستانی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں تو ہندوستانی مسلمانوں کے حوالے سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس سسٹم کو کتنا سمجھ رہے ہیں، اس فیڈرل سسٹم کو کتنا سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ آفٹر آل بھارت جو ہے ایک فیڈرل اینٹی ہے، اور یہ ساری چیزیں میں اس پر نہیں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب آپ نکلتے ہیں جستجو کے لیے تو یہ سارے پرابلمس ہی آپ کی اسٹرینتھ ہو جاتے ہیں۔ اتنا کھل کر تو کہا جا سکتا ہے نا، جو طبقہ جس کا استحصال ہو رہا ہے اور آپ کا بھی ہو رہا ہے، تو آپ کا درد اور اس کا درد ایک ہے، اس لیے تو ہمدرد ہیں آپ اس کے، تو آپ کو ہمدرد تلاشنے پڑیں گے اور بہت مشکل نہیں جائے گا۔ غرض اس طریقے سے میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں تھیں ہمارے سامنے، فرقہ پرستی ہے، مسلمانوں سے نفرت ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، کئی ایشوز ہیں۔ کتنا ٹائم ہے جی؟ ہو گیا ہے، میں تمید میں ہی رہ گیا۔ خیر، تو اس میں یہ ہے کہ کہاں رہ گیا جی؟
مسجد کا مسئلہ. شکریہ جزاک اللہ. آپ دیکھیے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ تو قریش کی تولیت تھی نا اس مسجد کی، متولیان میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ فتح مکہ تک اسٹڈی کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازیابی مسجد کی تحریک چلائی ہو، مسجد کی بازیابی کی تحریک چلائی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شرک کے خلاف اٹھے تھے ان سے زیادہ تکلیف کس کو ہو سکتی تھی؟ اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نوعیت کی نماز پڑھی تو اس وقت بھی رخ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت المقدس کا کرتے تھے تو بیچ میں کعبے کو رکھتے تھے تاکہ دونوں تقاضے پورے ہو جائیں. لیکن وقت کا میں ڈائریکٹ اس مثال پر آتا ہوں کہ وہ بہترین سیرت ہے کہ کیسے ہم اوور کم کریں اور کیسے جو ہے عزت حاصل کریں، اور نہ صرف عزت حاصل کریں، لوگوں کو عزت و انصاف دے سکیں. اس کی وہ شاندار مثال رکھتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. فتح مکہ کی وجہ کیا بنی؟ مکہ کی فتح کی وجہ کیا بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہوئے اپنی اسٹیٹ بنا چکے تھے، اور اس وقت کی ٹرائبل لائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مختلف قبائل سے معاہدے کر لیے تھے. ان معاہدات کی ایک سچویشن یہ بھی ہے کہ جو مدینہ سے قریب ہے ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو اسلام لانا ضروری ہے، آپ اسلام کے لیے کمپیل نہیں کر سکتے. وہ بات آ رہی تو ایک ذہن میں خیال کل بلا رہا ہے، میں وہ کہہ دوں آپ کو تاکہ اس خیال کو بھی آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. دنیا پوچھتی ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے. آپ کے پاس فیصلہ یہ ہے کہ اسلام سے جو نکلے گا مرتد ہے، قابل قتل ہے، اس کو رائے بدلنے کا حق نہیں ہے. دوسرا آ سکتا ہمارے پاس سے نہیں جانا چاہیے. وہ دوسرا ہم سے پوچھتا ہے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ جب کوئی ادھر آ سکتا تو ادھر کیوں نہیں جا سکتا؟ اور یہ آزادی تو اللہ نے دی نا، کس عقیدے پر کون رہے گا؟ اور جبر کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک ہی عقیدے پر پیدا کر دیتا. اب آپ کی فقہی مباحث کے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے کہ جب ادھر سے آ سکتا ہے تو ادھر سے جا کیوں نہیں سکتا؟ غرض یہ ایک اضافی خیال آیا تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا. متعلق بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط یہ تھی کہ تم مدینہ سے کلوز ہو، اور یہ بستی اب ہماری ٹیریٹری ہے، اور ہمارے مارکیٹ سے تم کو اگر فائدہ اٹھانا ہے یا ہماری اسٹرینتھ سے تم کو مدد اٹھانی ہے تو ہم سے معاہدہ کرو. اس معاہدے میں جن لوگوں کے فائدے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینہ سے قریب تھے لیکن ان کی لائلٹی قریش کے ساتھ تھی. اب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آزادی نہیں دی کہ آپ قریش سے لائلٹی ختم کرو ورنہ جنگ کرو. اتنی آزادی دی کہ آپ ان سے رہیے لائل، لیکن آپ کو یہ ایشور کرنا پڑے گا کہ قریش اگر جنگ کے لیے آئے تو ان کے ساتھ آپ ہمارے مقابلے پر جنگ پر نہیں آنا. اور یہ کامن سینس ہے، ہماری لمٹ میں آپ رہ رہے اور ہم کیا اپنے اندر ہی زخم کو پالیں گے؟ تو معاہدے کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت اور اصول اور نیشنل انٹرنیشنل جو ہے اصول ہوتے ہیں اس کے تحت ان کو پابند کیا. ایسی معاہدوں میں سے ایک قبیلے، دو قبائل جو آپس میں دشمن تھے، بنو بکر اور بنو خزاع. تو بنو خزاع جو ہے وہ یعنی ادھر قریش کے علاقے سے قریب تھے لیکن حلیف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بنو بکر ادھر سے قریب تھے لیکن حلیف تھے قریش کے. ایک موقع سے یہ ہوا کہ بنو بکر نے قریش کی مدد سے بنو خزاع پر حملہ کر دیا اور کعبۃ اللہ پر بھی کعبۃ اللہ کی لمٹ میں کر دیا. جب ان کے لوگ قتل ہوئے تو بنو خزاع نے اپنے حلیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہار لگائی، اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر حملہ ہوا اور ہم آپ کی پناہ میں ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ جنگ کے لیے تیار ہو اور جلدی نکلنا ہے. اور روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھی نہیں بتایا کہ کدھر جانا ہے، اور راستہ طے کرتے ہوئے 10,000 کا لشکر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
مراء زہران پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد دیکھیں نا کہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ سماج کو سمجھ کر اگر آپ فطری انداز سے ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ تذکیر تو کر سکتے ہیں، واعظ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو 10 آدمی اپنے تپش کے لیے ایک الاؤ جلانے کے بجائے ہر ایک آدمی اپنا الگ الگ الاؤ جلائے، تاکہ دور سے قریش جب دیکھے تو ان کو لگے کہ یار یہ 10 گنا بڑا لشکر ہے۔ تو دنیا کو دکھانا ہوتا ہے، نبی دکھا رہے ہیں، نبی دکھا رہے ہیں کہ ہماری قوت اتنی بڑی ہے، اور وہ لشکر کو کہ اتنا بڑا دیکھتے ہیں تو قریش کو تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ محمد یہاں تک آ رہے ہیں۔ اب وہ تفصیل پڑھ ڈالیے، اس میں ایسی ساری چیزیں ملیں گی جس میں ابو سفیان جو آتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو کیسے امپریس کیا، کیسے امپریس کیا جاتا ہے اس میں۔ اور اس وقت مراء زہران سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور 3 شرطیں رکھی قریش کے سامنے، یہ کہ ہمارا جس قبیلے سے معاہدہ ہے، جس کے لوگ تم نے جان لیے بنو خزاعہ، تو جس قبیلے نے جان لی ہے ان سے ہم قصاص لیں گے، جو قاتل ہے ان کو ہمارے حوالے کرو۔ یہ سیرت ہے۔ ہاں میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اس طریقے سے ہم اپروچ سے جاتے نہیں ہیں، اس لیے یہ ایسی کوئی اضافی ایڈیشنل بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قاتل کو حوالے کرو، اور حوالے نہیں کرتے تو پھر تمہارا جو اس سے معاہدہ ہے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ، اب تم بیچ میں نہیں آنا، ہم دیکھ لیتے اس کو۔ دوسری شکل یہ ہے کہ بنو بکر کو آئسولیٹ کرو، اور یہ بھی نہیں سنتے تو پھر ہمارا معاہدہ، تمہارا معاہدہ ختم، جو ہمارا سیز فائر ہے قریش کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ختم۔ قریش نے کہا کہ ختم تو ختم، ہم بھی ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تیاری کرو، لیکن قریش کو حماقت کا احساس ہوا کہ ہم نے کہہ تو دیا لیکن مقابلہ نہیں کر سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بعد میں بہت کوشش کی انہوں نے بہلانے کی، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو اس شان سے داخل ہوئے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کے راستہ نہیں روک سکتا تھا۔ ایک آدھ چھوٹا موٹا چوٹ پھوٹ واقع ہے۔ مسلمانوں سے سعد بن عبادہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے نکلے کہ الیوم الیوم الملحمہ۔ بنو سفیان دوڑتا ہو گیا کہ اللہ کے رسول آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی کی جانوں کا امان ہوگی، لیکن آپ کے سردار کا موڈ جنگ کا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ کا حسن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو بلایا اور ان کو بلایا، اور باپ جو سردار سے ان سے کہا کہ تم اپنی سرداری اپنے بیٹے کے پاس دے دو۔ یہ بھی نفسیاتی ایڈریس کرنا ہے نا، اس لیے کہ جو سردار کو آپ ہٹا رہے ہیں تو سردار کی سائیکی کو بھی ایڈریس کریں گے۔ غرض خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑے دشمن ہیں اور ابو سفیان جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے، تو اگر لوگ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیں تو ان کی جان و مال محفوظ ہے۔ اور وہ موقع ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں اور وہ آیت دہراتے ہیں کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور وہ سارا نجس صاف کر دیتے ہیں، وہ سارا شرک ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اس شان کا شرک ختم ہوتا ہے کہ وہاں اب ان کا کوئی محافظ اور بھکت نہیں ہے، اب کوئی بھکتی نہیں ہے ان کی بھکتی کرنے کے لیے، اور پھر اس طریقے سے صاف کرتے ہیں کہ پھر بعد میں کوئی اس کو آلودہ نہ کر سکے۔ تو اسوہ تو اس شان کا ہے، اور اس کا اسوے کی خوبی یہ ہے کہ کہا کہ پھر ٹھیک ہے لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، جاؤ تو ان کو معاف کیا۔ اس میں جو شان ہے کہ اب تو کوئی سر اٹھایا تو اس کا سر شانے پر نہیں رہے گا۔ اب ہماری قوت کی نوعیت یہ ہے کہ اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہمارے بارے میں برا کرنا دور کی بات ہے، برا سوچ نہیں سکتا ہمارے بارے میں۔ اسلام اس حسن کا نام ہے کہ اپنے آپ کو اس ویژن کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا کیجئے اور پھر اس انسانیت سے خیر خواہی کیجئے۔ اور آخری بات ہے
آخری بات یہ کہ مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول نے جیسا وعدہ کیا تھا پھر مکہ نہیں بسا، تو جہاں اللہ کے رسول بسے اس کو حرم بنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اس ہندوستان کو حرم نہیں بنا سکتے، لیکن اس ملک کے لیے اتنے پاپولر اور اتنے ضروری بن جائیے کہ لوگ بولیں کہ محمد بن قاسم تم مت جاؤ، تم مت جاؤ، تم ہماری ضرورت ہو۔ لیکن اگر ہم ان کی ضرورت نہیں بن سکے، ان کو کنونس نہیں کر سکیں، تو ایک گیپ ہے جس کو برج کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو وہی ویژن کے حصول کی توفیق بخشے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ۔